بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ کیا سر کے اوپر جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے اوپر جوڑا باندھنا ناجائز اور گناہ ہے، چاہے نماز میں ہو یا عام حالت میں ہو۔ احادیث میں اس طرح عورتوں کے بال بنانے کو ناپسند کیا گیا ہے اور ایسی عورتوں کو اہل نار میں شمار کیا گیا ہے، یعنی جہنمی بتایا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھ لیتی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن گنہگار ہوگی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ گدی پر جوڑا باندھنا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پہلی والی قسم وہ ہے کہ سر کے اوپر جوڑا باندھا جائے اور اس طرح دیکھنے میں لگے جیسا کہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اور اس بات کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر سر کے اوپر باندھا گیا اور وہ کوہان کی طرح لگ رہا ہے، یہ ناجائز ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اگر اس طرح کے جوڑے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو نماز کی فرضیت تو ادا ہوگی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس طرح کا جوڑا باندھنا نماز میں بھی ناجائز اور نماز کے باہر بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر گدی پر باندھا تو یہ جائز ہوگا، یعنی سر کے پیچھے۔ اس طرح جوڑا باندھنے سے نماز میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں آتی، لیکن اگر سر کے اوپر باندھتا ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، بلکہ یہ افضل ہے، کیونکہ کھلے بالوں کے مقابلے میں اس صورت میں بالوں جو کہ عورت کے سطر میں داخل ہیں ان کا چھپانا زیادہ آسان ہوگا۔ اور وہ حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار، اہل جہنم کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے دوسری قسم بتائی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ ننگی ہوں گی، لباس پہن کر ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، ان کے سر بختی مائل ہونے والی اٹنی کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے سروں پر جوڑا ہوگا اور وہ اس طرح لگے گا جیسے کہ اونٹ کی یا اٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ اس سے منع فرمایا گیا، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔